شہرہ آفاق مصنف امتیاز کلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 80 سفاری پارک اور قطری شہزادہ۔ طریقاتے میں جہاں پر میری رہائش تھی وہاں سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ایک بہت بڑا سفاری پارک ہے۔ اگر آپ طریقاتے سے ارونا کی طرف جائیں تو یہ پارک راستے میں آتا ہے۔ یہ پارک پورے اٹلی میں بہت زیادہ مشہور ہے اور دور دور سے لوگ اس پارک میں موجود جانوروں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک بار میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ سفاری پارک کی سیر کرنے گیا۔ مجھے تو یہ پارک بہت زیادہ پسند آیا۔ بے اختیار دل چاہا کہ اس پارک کو ڈیزائن کرنے والے کو خراج تحسین پیش کروں۔ پارک کے اندر مین گیٹ کے دونوں اطراف میں کافی ساری دکانیں بنی ہوئی تھیں جو پارک کی سیر کے لیے آنے والوں کو اشیاء خورد و نوش اور سامان تفریح فروخت کرتی تھیں۔ پارک کے اندر ہر قسم کے جانور کھلے عام پھر رہے تھے اور ہر جانور کو اس کی نفسیات کے مطابق ویسا ہی ماحول فراہم کیا گیا تھا جیسے کہ وہ ایک کھلے جنگل میں مقیم ہو۔ صرف ایک بڑی سی جالی لگا کر جانوروں کے گرد ایک احاطہ سا بنا دیا تھا تاکہ سیاح بے خوف و خطر ہو کر پارک میں گھوم پھر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی ٹرین بھی پارک میں موجود تھی جس میں بیٹھ کر آپ پورے پارک کا چکر لگا سکتے تھے۔ پارک بہت زیادہ بڑا ہونے کی وجہ سے پیدل چلتے ہوئے تو پارک کا چکر لگانا انتہائی تھکا دینے والا کام تھا۔ یہ نومبر سن 2006 کی بات ہے کہ ایک جاننے والے کے توسط سے پتہ چلا کہ سفاری پارک کے اندر مختلف دکانیں ایک سال کے لیے کرائے پر مل رہی ہیں۔ میں ان دنوں کسی نئے کاروبار کی تلاش میں تھا، اس لیے سفاری پارک میں دکان بنانے کا آئیڈیا مجھے اچھا لگا۔ میں نے فوراً سفاری پارک جا کر اس سلسلے میں معلومات حاصل کی اور چند دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد آئس کریم پارلر بنانے کے لیے سفاری پارک کے اندر ایک دکان کرائے پر لے لی۔ میں نے آئس کریم بنانے والی ایک کمپنی سے کانٹریکٹ کرنے کے بعد دکان میں کام کرنے کے لیے 2 لڑکے بھی ملازم رکھ لیے۔ میرا کانٹریکٹ 1 جنوری سن 2007 سے 31 دسمبر سن 2007 تک کے لیے تھا۔ ویسے تو سفاری پارک سارا سال ہی کھلا رہتا تھا مگر پارک میں اصل رش گرمیوں کے موسم میں ہوتا تھا۔ اس سال موسم گرما میں بارشیں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے موسم ٹھنڈا رہا جس کا اثر آئس کریم کے کاروبار پر بھی پڑا اور مجھے انتہائی تگ و دو کے بعد حاصل کی جانے والی دکان میں آئس کریم پارلر بنانے کا کوئی بہت زیادہ فائدہ نہ ہوا۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ تو بچت ہوئی مگر اس بجٹ کے مقابلے میں میری بھاگ دوڑ بہت زیادہ تھی کیونکہ مجھے ہر دوسرے دن دکان کی دیکھ بھال کے لیے سفاری پارک جانا پڑتا تھا اور یہ بات میرے لیے اس وقت خاصی مشکل تھی کیونکہ میں فون سینٹر اور دوسرے کاموں میں بہت زیادہ مصروف تھا، اس لیے میں نے اگلے سال دکان کے کانٹریکٹ کی تجدید نہ کرائی۔ سفاری پارک میں آئس کریم پارلر بنانے کا تجربہ ذاتی لحاظ سے باقی تو ہر لحاظ سے نارمل رہا مگر جولائی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے آئس کریم پارلر بھی اس کتاب کا حصہ بن رہا ہے، ورنہ کئی اور قسموں کی طرح شاید یہ قصہ بھی وقت کی گرد میں کہیں گم ہو جاتا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن سفاری پارک کی انتظامیہ کے ایک شخص نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا، فلاں دن آپ نے کام کرنے والے لڑکوں کی جگہ 2 لڑکیوں کو دکان پر بھیجنا ہے۔ میں نے اس عجیب و غریب مطالبے کی وضاحت چاہی
تو اس بندے نے مجھے بتایا کہ اس دن پارک عام پبلک کے لیے بند رہے گا کیونکہ ہمارے کچھ خاص مہمان پارک کی سیر کے لیے آ رہے ہیں۔ چونکہ یورپی ممالک میں VIP کلچر کا کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے میں نے حیرت سے پوچھا، آپ کا کون سا ایسا مہمان آ رہا ہے جس کی خاطر نہ صرف آپ سفاری پارک کو عام پبلک کے لیے بند کر کے اپنا معاشی نقصان کریں گے بلکہ پارک میں کام کرنے والے مردوں کو بھی چھٹی پر بھیج دیں گے؟ میرے اصرار کرنے پر مجھے بتایا گیا کہ فلاں دن ایک قطری شہزادہ اپنی 2 بیگمات کے ساتھ پارک کی سیر کے لیے آ رہا ہے۔ شہزادے نے حکم دیا ہے کہ اس دن پارک کے اندر موجود تمام دکانوں اور دیگر شعبوں میں کام کرنے والوں مرد حضرات کو چھٹی دے دی جائے اور روزمرہ کام کے لیے صرف خواتین کا انتظام کیا جائے۔ اس دن پارک میں مجھے کوئی مرد نظر نہیں آنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ پارک کو عام آدمیوں کی آمد و رفت کے لیے بھی بند کر دیا جائے۔ میں نے اس شخص سے استفسار کیا، کیا تم لوگوں نے اس پاگل شہزادے کی یہ بیوقوفانہ شرائط مان کر اپنا اور ہمارا معاشی نقصان کرنا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، جناب، معاشی نقصان کیسا؟ جب وہ ہمیں منہ مانگی قیمت دے رہا ہے تو پھر ہم انکار کیوں کریں؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا، اس قطری شہزادے نے چند گھنٹوں کی سیر کے لیے آپ کو کتنی رقم ادا کی ہے؟ تو انتظامی امور کے ماہر بندے نے مجھے بتایا کہ قطری شہزادے کی ان شرائط کے بعد ہم نے شہزادے کی سیکریٹری سے کہا کہ عام پبلک کے نہ آنے، خواتین ورکر کا انتظام کرنے اور دیگر معاملات کے لیے ہمیں 96,000 یورو کی رقم درکار ہے۔ ہمارا خیال بھی یہی تھا کہ اتنی بڑی رقم کا سن کر وہ قطری شہزادہ اس طرح کی شرائط سے دستبردار ہو جائے گا، مگر ہم سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اگلے دن ہی 1,00,000 یورو ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی گئی۔ میرے دوست، اب تم ہی بتاؤ، ہم لوگ کیسے انکار کرتے؟ پھر وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، دیکھ لو دنیا میں کیسے کیسے بیوقوف موجود ہیں۔ اگر مجھے کوئی اور اس طرح کی بات بتاتا تو میں کبھی بھی یقین نہ کرتا کہ صرف ایک سفاری پارک میں چند گھنٹے گزارنے کے لیے کوئی شخص 1,00,000 یورو بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور ہاں، تم اپنے نقصان کی فکر نہ کرنا، انتظامیہ ہر دکاندار کو 500 یورو بونس کے طور پر دے گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹالین تو چلا گیا، مگر میں گمسم اسی جگہ پر کھڑا یہی سوچتا رہا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جنہیں احساس تک نہیں کہ اس طرح سے ضائع کی جانے والی رقم کو اگر وہ کسی اچھی جگہ پر استعمال کرتے تو نہ صرف کئی انسانوں کا بھلا ہوتا بلکہ اپنی آخرت بھی سنوار سکتے تھے۔ پارٹ 81 پیٹھ میں چھرا۔ بچپن سے میری ایک عادت تھی کہ لوگوں کے کام آنا، کیونکہ لوگوں کے کام آ کر مجھے عجیب سی خوشی ملتی تھی۔ اٹلی پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کام کرنے کی بہت زیادہ توفیق عطا فرمائی۔ زیادہ تر لوگ لیبیا سے ڈنکی لگا کر لے جاتے تھے، جن کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا تھا۔ مجھے اگر کسی حوالے سے بھی کسی جانے انجانے پریشان حال بندے کی اطلاع ملتی تو میں فی سبیل اللہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ جس دور کی بات میں کر رہا ہوں، اس دور میں اٹلی میں مقیم پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی خامی یہ تھی کہ وہ اٹالین زبان نہیں سیکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا پڑتا تھا۔ ایک چھوٹا سا فارم بھی اگر پر کروانا ہوتا تو لوگ کوئی مددگار ڈھونڈ رہے ہوتے، اور جن لوگوں کو تھوڑی بہت زبان آتی تھی انہوں نے کاروبار بنا رکھا تھا اور لوگوں کے یہی چھوٹے موٹے کام کر کے ان سے اچھی خاصی رقم اینٹھ لیتے تھے۔ مجھے جب اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کی توفیق دی تو میں نے یہ سارے کام فی سبیل اللہ کرتا۔
مجھے جب اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کی توفیق دی تو میں یہ سارے کام فی سبیل اللہ کرتا۔ پی سی او بننے کے بعد عام لوگوں کو تو گویا ایک سہارا اور ٹھکانہ مل گیا تھا۔ ہمارے لوگ نہ جانے کیوں کونسل آفس جانے میں یا اٹالین پولیس سے بات کرنے میں جھجک محسوس کرتے تھے۔ اس وجہ سے جس کسی کو کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا وہ مجھے ہی ساتھ لے کر جاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد طریقات کونسل نے یونین کونسل میں بھی غیر ملکیوں کے لیے ایک سیٹ مختص کر دی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ مقررہ تاریخ تک کسی ایک بندے نے بھی کونسلر بننے میں آمادگی ظاہر نہ کی۔ ایک خاتون سیکریٹری کے کہنے پر میں نے اپنا نام دے دیا اور اس طرح 2 سال کے لیے کونسلر منتخب ہو گیا۔ کونسل والوں نے کونسل کے اندر ہی مجھے چھوٹا سا دفتر دے دیا جہاں پر میں ہفتے کے 2 دن جا کر بیٹھتا اور غیر ملکیوں کے مسائل سنتا۔ ان 2 سال کے عرصے میں باقی ملکوں کے لوگ تو مجھ سے بہت خوش رہے، مگر اپنی پاکستانی کمیونٹی کے چند ایک لوگ بلا وجہ حسد کرنے لگے۔ وہ نجی محفلوں میں اکثر یہ کہتے کہ ہم 20 سال سے اس شہر میں رہ رہے ہیں اور کچھ بھی نہ کر سکے۔ یہ بندہ ابھی کل ہی آیا ہے اور اس نے نہ صرف اپنا کاروبار جما لیا ہے بلکہ اب کونسلر بھی بن گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ اپنی نااہلی پر ماتم کر رہے تھے یا میری کامیابی انہیں ناپسند تھی، حالانکہ میں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ پہلے 2 سال تو مزے میں گزر گئے اور جب 2 سال کے بعد الیکشن کا وقت آیا تو سب لوگوں نے مجھے ہی منتخب کیا۔ منتخب ہونے کے بعد میں پاکستان چلا گیا کیونکہ ابا جی، باجی سریا اور صوبیہ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد پاکستان آ رہے تھے۔ جاتے ہوئے میں انہیں الوداع نہ کہہ سکتا تھا، اس لیے میرا ارادہ تھا کہ جب وہ واپس آئیں تو میں ان کا اچھے طریقے سے استقبال کروں۔ مجھے پاکستان گئے ہوئے ابھی 10-12 دن ہی ہوئے تھے کہ ملک صاحب نے مجھے فون کیا اور بتایا کونسل کی سیکریٹری آپ کو ڈھونڈتی ہوئی دکان میں آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ لوگوں نے امتیاز کے خلاف درخواست دی ہے، اس لیے الیکشن دوبارہ ہوں گے۔ کیونکہ ملک صاحب کو اٹالین زبان پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس لیے وہ مجھے سمجھا نہ سکے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ میرے پاس سیکریٹری کا فون نمبر تھا، میں نے فوراً ہی اسے فون ملایا اور صورتحال جاننا چاہی۔ بات کرنے پر پتہ چلا کہ میرے پاکستان جانے کے بعد چند پاکستانیوں نے کونسل خانے میں یہ درخواست دی تھی کہ غیر ملکیوں کا کونسلر منتخب کرنے کے سلسلے میں ہمیں اطلاع نہیں دی گئی، اس لیے غیر ملکی کونسل منتخب کرنے کے لیے الیکشن کی نئی تاریخ دی جائے۔ اور ساتھ ہی یہ سیکریٹری نے یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ جلدی الیکشن کروانے پر اصرار کر رہے تھے۔ آپ جس حالت میں بھی ہوں فوراً واپس اٹلی آ جائیں کیونکہ اس جمعرات کو شام 7 بجے الیکشن ہو رہے ہیں۔ میں فوراً سے پہلے سمجھ گیا کہ یہ میرے خلاف کوئی سازش بنی گئی ہے۔ سازش کرنے والوں کو پتہ ہے کہ میں اٹلی میں نہیں ہوں، اس لیے وہ میرے آنے سے پہلے الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے سیکریٹری سے کہا، جس طریقے سے بھی ممکن ہو تم اس جمعرات کو ہونے والے الیکشن کو اگلی جمعرات تک لے جاؤ، اتنی دیر تک میں اٹلی پہنچ جاؤں گا۔ کیونکہ آج منگل کا دن ہے اس لیے جمعرات تک میرا اٹلی پہنچنا ممکن نہیں۔ فون بند کر کے سوچوں کے سمندر میں ڈبکیاں لگانے لگا کہ کون میرے خلاف ایسی سازش کون کر سکتا ہے۔ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھتے ہوئے میں نے سازشی ذہن رکھنے والے اپنے مخالفین کی لسٹ بنائی تو 6 بندے میرے سامنے آئے۔ میں نے اٹلی میں موجود اپنے قابل اعتماد دوستوں سے رابطہ کر کے انہیں ساری صورتحال بتائی اور ان 6 بندوں کو خصوصی طور پر چیک کرنے کے لیے کہا۔ اگلے ہی دن میں نے واپسی کی سیٹ تبدیل کروائی اور گھر والوں کو بتایا کہ میں اگلی اتوار کو واپس جا رہا ہوں۔
सब घर वाले बहुत हैरान و परेशान हुए कि अचानक इटली वापसी का प्रोग्राम क्यों बना, लेकिन मैंने इन्हें कुछ ना बताया। मैं गया तो पाकिस्तान 35 दिन रहने के लिए था, मगर 15 दिन बाद वापस इटली पहुंच गया। पीर की सुबह को मैं तरीक़ाते पहुंचा था। सिवाय 2-3 करीबी लोगों के किसी को भी मेरी वापसी का इल्म न था। इस दिन शाम को जिसने भी मुझे पीसीओ में बैठे देखा, बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। जिन 6 बंदों की लिस्ट मैंने साजिशी ग्रुप के तौर पर बनाई थी, इनमें से फ़र्दन मिला और उनके चेहरों के तासुरात नोट किए। 2 बंदों के बारे में तो मुझे उसी वक्त यकीन हो गया कि ये रचाई जाने वाली साजिश का हिस्सा हैं। बाकी 4 के बारे में कुछ कहना मुश्किल था। पिछले दिनों मेरे दोस्तों ने भी साजिश का सुराग लगाने की कोशिश की थी और अब मैं खुद आकर भी इस काम में जुट गया। इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले बुध को हमें सारी साजिश का इल्म हुआ और इस सारी साजिश का सुराग लगाने में बुनियादी किरदार नवाज़ खान का था। मेरे लिए हैरत और अफसोस की बात ये थी कि सारी साजिश मेरी ही दुकान यानी पीसीओ में बैठकर तैयार की गई। इस साजिश का सरखेल वो बदबख्त आदमी था जिसे मैंने बेरोज़गार और बदहाल समझकर पीसीओ की जिम्मेदारी सौंप कर गया था। मेरे तन बदन में गोया आग सी लग गई। मैंने फ़ौरन इस कमज़र्फ को बुलाया और खूब बुरा भला कहा। पहले तो इसने आएँ बाएँ शाएँ की, फिर मेरी सख्ती करने पर सारी हकीकत उगल दी। साजिश के मेन किरदार यही 3 बंदे थे, जिनमें से 2 को तो मैं पहले ही पहचान चुका था और ये तीनों अपनी अपनी जगह पर काउंसलर बनने के उम्मीदवार थे। फिर मैंने भी अपनी तैयारी मुकम्मल की और इलेक्शन वाली शाम को अपने चंद दोस्तों के साथ कौंसल के बाहर खड़ा हो गया। जब हमने घर ख़रीदा था तो इस वक्त इसके स्टोर में बेसबॉल खेलने वाले 4 डंडे पड़े हुए थे। कई बार सोचा कि उनको फेंक दूं, मगर फिर इरादा मुलतवी कर दिया। आज उनके इस्तेमाल का शायद सही वक्त आन पहुंचा था। मैंने चारों डंडे अपने गाड़ी में रखे और कौंसल से मुल्हिका पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दी और आने वाले बंदों का इंतज़ार करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता लोग कौंसल हाल में जमा होने लगे, मगर मुझे सिर्फ इन 2 साजिशी किरदारों का इंतज़ार था, क्योंकि एक से तो मैं पहले ही निमट चुका था। वो दोनों किरदार थोड़े थोड़े वक्त से इलेक्शन हॉल की तरफ आए। मैं पहले ही दरवाजे में खड़ा था। क्योंकि वो मेरे अचानने वाले थे, इसलिए सलाम दुआ भी हुई और सलाम दुआ के बाद मैंने बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से इनसे गुजारिश की कि थोड़ी देर के लिए साइड पर आकर मेरी बात सुने। इन्हें बातों में लगाकर मैं गाड़ी की तरफ चल पड़ा। चलते चलते हम गाड़ी के करीब पहुंच गए। जैसे ही गाड़ी के पास कर पहुंचे, मेरे चारों साथी मलिक साहब, नवाज़ खान, जुनेद और कय्यूम डंडे उठाए गाड़ी से बाहर निकल आए और इस बंदे को घेर लिया। ये सूरत हाल देखकर वो शख्स खासा परेशान हो गया, तो मैंने इसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। डरोगे तो तुम इलेक्शन के बाद। मैंने हर जगह तुम्हारा ख्याल रखा और तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे काम आया। फिर भी तुमने मेरी पीठ में खंजर क्यों घोंपा? अगर मर्द थे तो मेरे सामने इलेक्शन लड़ते। ये साजिश क्यों की? मारे डर के इसके मुंह से तो आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मलिक रज़ा साहब मारे गुस्से के पागल हो रहे थे और बार बार एक ही बात कह रहे थे, अगर तूने भाई के ख़िलाफ़ कोई बात की या इलेक्शन में इनके ख़िलाफ़ गया तो मैं इसी डंडे से तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। अगर तू हमारे ख़िलाफ़ होकर अपनी टांगों पर चलकर घर चला गया तो कहना कि मलिक रज़ाक अपने बाप की औलाद नहीं। यही काम हमने दूसरे उम्मीदवार के साथ भी किया। वो भी खासा खौफज़दा हो गया, क्योंकि यूरोप में लोग लड़ाई झगड़े की तरफ कम ही जाते हैं और झगड़ा करने वाले को कागजात की तजदीद में भी खासी मुश्किल होती है। मैंने भी काफ़ी सोच विचार के बाद इन उम्मीदवारों पर दबाव डालने का फ़ैसला किया था, क्योंकि वोटर्स में से तो ये पता चलाना बहुत मुश्किल था कि कौन हमारे ख़िलाफ़ जा रहा है। बज़ाहिर तो सभी मुझे अपनी हिमायत का यकीन करवा रहे थे।
میں نے احتیاطاً دوسری نیشنلٹیز قوموں کے لوگ بھی بلوا لیے تھے کہ کہیں اپنی قوم کے لوگ مجھے دھوکہ نہ دے جائیں۔ وقت مقررہ پر میں تمام ساتھیوں کے ساتھ ہال کے اندر پہنچا۔ ہال میں جاتے ہی میں نے سلام دعا کی، اردو میں بات چیت شروع کر دی اور ساتھ ہی پاکستانی بھائیوں سے کہا، ان دوسری کمیونٹیز کی موجودگی میں اس لیے اٹالین میں بات نہیں کر رہا کہ کہیں پاکستانی ہونے کے ناطے آپ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤ۔ میں سالوں سے آپ لوگوں کے بیچ رہ رہا ہوں اور اس حال میں موجود 95% لوگوں کے میں کبھی نہ کبھی کام بھی آیا ہوں گا۔ مجھے نہ کونسلر بننے کا شوق ہے اور نہ ہی یہ عہدہ میری قدر و منزلت میں کوئی اضافہ کرتا ہے، کیونکہ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے مجھے پہلے ہی بہت عزت دے رکھی ہے۔ پھر میں نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے کیے جانے والے اپنے چند کام گنوائے۔ میری تقریر ابھی جاری تھی کہ ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے میرے حق میں نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ان 3 سازشی عناصر میں سے ایک اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور حاضرین سے مخاطب ہو کر بولا، میری طرف سے میرے امیدوار امتیاز گلیانوی ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کونسلر کا امیدوار بننا چاہتا ہے اور امتیاز گلیانوی کا مقابلے میں الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو اٹھ کھڑا ہو۔ چند لمحوں تک پورے حال میں سناٹا رہا، پھر ایک ایک کر کے سب لوگ میرے ہی حق میں بولنے لگے اور پھر یوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ایک بار پھر بلا مقابلہ کونسلر بن گیا۔ اتنی دیر میں کونسل کی طرف سے منتخب نمائندے جو الیکشن کروانے آئے تھے ہال میں داخل ہوئے اور حاضرین سے پوچھنے لگے، آپ میں سے جو بندہ کونسلر کا امیدوار ہے وہ یہاں آ کر اپنا نام لکھوائے۔ مجھ سے پہلے ہی میرے دوست بول اٹھے، ہم سب کا ایک ہی متفقہ امیدوار ہے، امتیاز گلیانوی، کیونکہ دوسرا کوئی امیدوار ہے ہی نہیں، اس لیے الیکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کونسل کی طرف سے منتخب نمائندگان نے حاضرین سے 3 بار پوچھا کہ امتیاز گلیانوی کے علاوہ اور کوئی بندہ کونسلر بننا چاہتا ہے، مگر تینوں بار انہیں جواب نفی میں ہی ملا۔ یوں میں مزید 2 سال کے لیے کونسلر منتخب ہو گیا۔ 2 سال کے بعد اگلے چیئرمین نے یہ عہدہ ختم کر دیا۔ اس طرح تریقاتے کی یونین کونسل کے تاریخ میں آج تک میں ہی وہ واحد شخص ہوں جو ایک غیر ملکی کی حیثیت سے 2 بار کونسلر منتخب ہوا۔ نہ کوئی مجھ سے پہلے کونسلر بنا اور نہ میرے بعد۔ اس الیکشن کا یہ فائدہ ہوا کہ مجھے اپنوں میں چھپے کئی غیروں میں چھپے کئی اپنے نظر آ گئے۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے اس کتاب کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔